السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ کافی دن کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور بہت ساری خبریں ظاہر ہیں روزانہ ہی آتی رہتی ہیں، حصہ بنتی رہتی ہیں ٹیلی ویژن چینل پر۔ آپ نے مجھے دیکھا تو ظاہر ہے ہوگا تو بہت ساری چیزیں وہاں بیان ہو جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر ولاگ کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر میں پروگرام کرتا ہوں ٹیلی ویژن پر تو ظاہر ہے وہاں میزبان ہوتا ہوں، جو گیسٹ ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے، تو ظاہر ہے ان کی رائے ہم لے رہے ہوتے ہیں سوالات کرنے کے بعد۔ اپنی رائے ظاہر ہے وہاں نہیں دی جا سکتی، اپنی رائے کے لیے پھر ہم یوٹیوب کا سہارا لیتے ہیں اور آپ تک اچھا بہت ساری خبریں بھی ایسی ہیں جو صرف ٹیلی ویژن پر ہم بات نہیں کرتے، اور اس کو ولاگ میں ہم اس پر بآسانی بات بھی کر لیتے ہیں اور تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ جیسے آج کی ایک بہت اہم خبر، بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی، ایک تقریب ہوئی کے پی کے میں، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے انہوں نے تقریب سجائی تھی، وہ اس میں افغان سفیر اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب موجود تھے کونسلیٹ کے۔ جب پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا تقریب کے آغاز میں، تو پڑھا جاتا ہے، سب احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارا تو قومی ترانہ ہے، ہم تو کھڑے ہوتے ہی ہیں، لیکن جو مہمان ہوتے ہیں وہ بھی احترام میں جو ہے وہ کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن افغان سفیر پورے ہال میں سب کھڑے ہوئے تھے سوائے افغان سفیر اور ان کے ساتھ جو دوسرے صاحب تھے کونسلیٹ کے، ان کے، یعنی یہ دو لوگ جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوئے پاکستان کے نیشنل اینتھم پر۔ اب یہ ظاہر ہے کسی بھی ملک کی بے عزتی کہہ لیجئے، انسلٹ یعنی کہ عام کہہ لیجیے آپ اس کو، کہ یہ کوئی ادب ہوتا ہے، ظاہر ہے کوئی احترام ہوتا ہے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، جس میں بیٹھے ہیں۔ اور افغانی ظاہر ہے افغانستان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا بحیثیت مسلمان کے اور پاکستانیوں کے طور پر ہم نے، وہ پھر سب نے دیکھا، دنیا جانتی ہے اس بات کو، خود افغانی بھی جانتے ہیں۔ لیکن یہ ان کا رویہ ہے ہمارے ساتھ، یعنی ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہم تو جانتے ہی ہیں کہ گزشتہ 40 سال سے یہاں پر 30 لاکھ افغانیوں کو جس طرح ہم بھگت رہے ہیں، اور جو نقصانات ہمیں یہاں ہوئے ہیں، اور واپس اب تک نہیں بھیجا گیا ان سب کو، غیر قانونی یہاں موجود ہیں، چوری ڈکیتی، اسٹریٹ کرائم، اور یہ دیکھ لیجیے آپ کے اسمگلنگ، قبضے، پلاٹوں پہ قبضے، ریتی بجری، کیا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پانی ہمیں بیچا جا رہا ہے، ہماری بجری ہمیں بیچی جا رہی ہے، ہماری مٹی ہمیں بیچی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی ملوث ہیں اس میں۔ اب ایک طرف ہم نے اتنے احسانات کیے ہوئے ہیں اور میزبانی کر رہے ہیں، 40 سال سے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، ہماری سڑکیں بھی یوز کر رہے ہیں، بجلی یوز کر رہے ہیں، پانی گیس سب چیزیں استعمال کر رہے ہیں، یہاں جائیدادیں خرید لی ہیں، اور یہ احترام اتنا بھی نہیں دے سکتے ہمارے قومی ترانے کا۔ تو اب اس پر کیا کیا جائے؟ تو یہ خبر جب نشر ہوئی مختلف چینلز پر تو عوام کا سخت رد عمل تھا، اور ہونا بھی چاہیے کہ جناب ان کو نکالیں باہر۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ مطلب وہ لوگ ہیں کہ ان کی ٹیم کا، افغانستان کی کرکٹ ٹیم کا انڈیا سے میچ تھا، تو انڈیا کا قومی ترانہ بجایا گیا تو خود ساتھ وہاں کھڑے ہوئے تھے لوگ۔ ہمارے ترانے پہ کھڑے نہیں ہو رہے، ٹانگوں میں تکلیف ہو جاتی، ان کے قومی ترانے پہ ان کے سب بڑے چھوٹے سب کھڑے ہو گئے تھے وہاں۔ ہم سے شارجہ میچ ہارتے ہیں تو کرسیاں توڑ دی، پاکستانیوں پر حملے کر دیے۔ یہاں کراچی میں پاکستانی پرچم نظر آتش کر رہے ہیں، اپنے افغانستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ رہا کہ جناب یہ مہمان ہیں جس کے 40 سال سے مان نہ مان میں تیرا مہمان، زبردستی والے مہمان۔ تو یہ ان کی حرکات و سکنات ہیں۔ تو ان کو کیا کیا جائے؟ ملک سے نکالا جائے، سفیر کے خلاف احتجاج کیا جائے کہ جناب ہمارے ملک کا ترانہ ہے۔ ایک چھوٹی سی انہوں نے جواز پیش کرنے کی کوشش کی، کسی نے کہا مجھے، کنفرم نہیں ہے، کہ جی یہ کیونکہ قومی ترانے میں چونکہ میوزک ہوتا ہے تو یہ میوزک پہ کھڑے نہیں ہوتے، تو انڈیا کے ترانے میں کیا ہے بھائی؟ آسٹریلیا سے ان کا میچ ہوا، ان کے ترانے میں میوزک نہیں ہے۔ امریکہ سے میچ ہوا، ان کے ترانے میں میوزک نہیں ہے، تو وہاں کیوں کھڑے ہو گئے پھر سارے؟ اگر ہمارے ترانے میں میوزک پہ آپ کو اعتراض تھا تو اس تقریب میں ترانے کے بعد آپ آ جاتے اندر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پورا ہال میں سب کھڑے ہوئے ہیں احترام میں ترانے کے، کسی بھی نیشنل اینتھم کے، تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے براجمان ہیں، اور پھر یہ جو آپ ہمارے ساتھ سرحدوں پہ کر رہے ہیں، مارتے ہیں اور واپس بھاگ جاتے ہیں، یہ دہشت گردی جو آئی ہے پاکستان میں، اس میں بہت بڑا حصہ ہے آپ لوگوں کا۔ اور آج بھی یہ جو پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں اور بارڈر پار کر کے فوراً افغانستان میں چھپ جاتے ہیں، انڈیا افغانستان ہی تو پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے، اس میں بھی یہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری عزت ہو رہی ہے، تو ان کو نکال دیا جائے۔ حل یہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی حل اور نظر نہیں آتا۔ اور یہ گنڈا پور صاحب فرما رہے تھے کہ جی میں حکومت گئی اس تیل لینے اور میں براہ راست مذاکرات کروں گا اور ان سے بات کروں گا۔ یہ گنڈا پور صاحب کی بھی عجیب و غریب لاجک، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جناب کسی دوسرے ملک سے اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، تو یہ صوبے کا کام نہیں ہوتا، یہ وفاق کا کام ہوتا ہے۔
یہ خارجہ پالیسیاں بنانا اور ان سے بات کرنا ان کو معلوم ہوتا ہے. آپ کو کیا پتا، آپ سے تو اپنی صوبہ نہیں چل رہا، آپ سے صوبہ نہیں چل رہا. اور آئینی ترمیم کے بارے میں پھر آج انہوں نے جناب بڑی دھمکی دی ہے. ایک تو وفاق پہ چڑھائی کر دوں گا میں، کسی کے باپ مجھے روک نہیں سکتا، اب ان کی ہمت نہیں ہوگی یہ ترمیم پیش کریں گے. اور تو گورنمنٹ کی بیوقوف کیا نااہلیاں ہیں، نکمے لوگ ہیں نون لیگ کے، وہ منظوری نہیں کرا سکتے آئینی ترامیم. میرے پروگرام میں نثار چیمہ ہیں، ڈی جی ہیلتھ بھی رہے نون لیگ کے ایم این اے، اور مختلف عہدوں پہ بڑے ہیں، عہدوں پر رہے ہیں، سینئر رہنما ہیں. میرے پروگرام میں موصوف فرما رہے تھے نثار چیمہ صاحب کہ جی یہ آئینی ترمیم ہماری پارٹی اس لیے لے کر کے آئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا ہم راستہ روکنا چاہتے ہیں. ہماری پارٹی راستہ روکنا چاہتی ہے، نہیں کہ یہ بیوقوفیاں سنو ان کی. اگر آپ کرنے بھی چاہتے ہیں تو ٹیلی ویژن پہ آ کے اسٹوڈیو سنا رہے ہیں آپ ہمیں. میں نے کہا نہیں، وہ فیصل باوڑا نے صحیح کہا، نکمے لوگ ہیں، ان کے بس کا کام ہی نہیں ہے حکومت کرنا. ان کو سب کچھ بھی اگر ان کو آسان مل جائے تو پھر بھی ان سے کچھ نہیں ہوتا. اور وہ جو پھر ہوا ہے آئینی ترمیم میں، تو خیر بلاول بیچ میں کود گئے. مولانا صاحب کو جس طرح مولانا صاحب کو ظاہر بنا لیا گیا. اور اب کہانی یہ ہو رہی ہے کہ جی نہیں نون لیگ اب کچھ نہیں کر رہی، اب تو جی ایک ڈرافٹ تیار ہوگا، مولانا صاحب بنائیں گے، ایک ڈرافٹ جو ہے بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی بنائے گی، ان کے لوگ بنائیں گے. دونوں ڈرافٹ کو لے کر سیدھا چیزیں شامل کر لی جائیں گی، اور پھر حکومت سے کہا جائے گا جناب ہم دونوں نے یہ ڈرافٹ بنایا، یعنی آئینی تجاویز ہم نے پیش کر دی ہیں، اس کو آپ منظور کرا لیں. یعنی ہے تو حکومت کا یہ کام، لیکن عوام کو یہ دکھایا جائے گا. یار بیوقوف سمجھتے ہیں بالکل ہی تمام لوگوں کو کہ ہمیں عقل شعور نہیں ہے. بھائی حکومت یہ کام بڑی آسانی سے کر لیتی کہ بھائی یہ درست ہے کہ عدالتوں میں بہت دباؤ ہے، لاکھوں کی تعداد میں کیسز موجود ہیں، آئینی عدالت بن گئی تو فائدہ ہوگا. لیکن جس بھونڈے انداز سے آپ ترامیم منظور کرانا چاہ رہے ہیں، یار بیوقوف، رات کے اندھیرے میں کیا ضرورت تھی؟ دن میں سب سے مشاورت کرتے، مولانا صاحب کو پہلے منا کر تمام باتیں سامنے رکھ کے اس کے بعد منظور کرا لیتے. لیکن یہ آپ سے نہیں ہو سکا، نہ ہوگا. اچھا، پاکستانی کرکٹر ہیں، پھر وہ بات آ گئی فان سے، مجھے یونس خان یاد آ گئے. وہ فرما رہے ہیں جی کہ وہ کراچی میں رہتے ہیں، یہیں کھاتے پیتے ہیں، وہ ان کا بھی کردار رہا ہے. بہرحال وہ فرما رہے ہیں ایسا لگتا ہے میں کراچی میں نہیں مونجو داڑوں میں رہ رہا ہوں، کراچی کا انفراسٹرکچر کا برا حال ہے، تباہ حال ہے. اچھا، ہم بھی تو یہ باتیں گزشتہ عرصہ دراز سے کر رہے ہیں کہ کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، برا ہے. اب انہوں نے کہا ہے تو اب پیپلز پارٹی والوں کو تھوڑا سا اس میں وہ آیا کہ یونس خان نے کیا بات کر دی. لیکن کچھ لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں جو تسلیم کرتے ہیں ان باتوں کو. شرجیل میمن اور ایک دو لوگ اور ہیں جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بات تو صحیح ہے. جب سے بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد سے تو خاص طور پر انفراسٹرکچر کا برا حال ہوا ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا بہت زیادہ شکار ہو گئی ہیں. اگر کوئی نہیں مان رہا اس بات کو تو وہ مرتضی وہاب صاحب نہیں مان رہے، اور ڈپٹی میئر صاحب سلمان صاحب مراد صاحب نہیں مان رہے، وہ سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں. بلکہ اب تو موصوف میئر جو ہیں مرتضی وہاب صاحب، ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا مشیر بھی مقرر کر دیا ہے، اور وہ ایڈوائزر بھی مقرر کر دیا ہے، ترجمان مقرر کر دیا. پتہ نہیں کتنے عہدے ان کے پاس آ گئے. میئر تو تھے ہی، اور جس طرح بنے تھے وہ بھی ظاہر ہے ایم کیو ایم بائیک آؤٹ نہ کرتی تو پھر کہاں سے ان کے پاس میئرشپ آ جاتی. اور ایم کیو ایم سے یاد آیا کہ فاروق صاحب کا بڑا زبردست بیان تھا. فرما رہے ہیں کہ جی نون لیگ کی جو بیوقوفیاں ہیں، نااہلیاں، اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی اب نون لیگ کو چاہیے کہ ہم سے سیاست سیکھ لیں، یا وہ کہیں تو ہم سیاست سکھانے کو ان کو تیار ہیں. اچھا، فاروق صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں، بات تو درست ہے، لیکن فاروق صاحب آپ سیاست ظاہر نون لیگ کو سکھا رہے ہیں تو پلیز 13 ووٹ ہیں صرف فضل الرحمان صاحب کے، اور انہوں نے چکر پہ چکر لگوا دیے ہیں، بلکہ چکرا گئی حکومت. اتنے انہوں نے چکر لگوائے ہیں ان کے 13 ووٹ کے لیے. آپ کے تو سر 22 ووٹ ہیں، قومی اسمبلی میں 22 سیٹیں ہیں آپ کے پاس. آپ بھی سر کچھ نہ کچھ ایسا کر گزریے ڈاکٹر فاروق صاحب کہ کراچی کے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے، یہاں کے عوام کے مسائل کے لیے بہت ساری چیزیں آپ منوا سکتے ہیں. آپ کے پاس 22 سیٹیں ہیں، مولانا کے پاس تو 13 ہیں. تو امید ہے ہمیں جہاں آپ سیاست سکھا رہے ہیں نون لیگ کو، وہاں ظاہر ایکسپرٹ ہیں آپ، تو یہ کام ضرور کر گزریں گے. خاص طور پر کیفور کا اگر کام آپ کر گزرے کراچی کے لیے لوگوں پر بڑا احسان ہوگا، کیونکہ پانی کی شدید قلت ہے، اور پیپلز پارٹی سے امیدیں آپ کو اور ہمیں نہیں ہیں. لیکن بہرحال یہ کام ہو جائے تو ہی بات ہے. لیکن جس طرح پتے کھیلے ہیں، فضل الرحمان صاحب نے بہت اچھے گھٹنے ٹکوا دیے ہیں حکومت کے. انہوں نے 2-3 دفعہ بلاول بھٹو چلے گئے، وزیر اعظم شہباز شریف چلے گئے، میاں صاحب نے تو منع ہی کر دیا وہاں جانے سے. تو بہرحال یہ وہ کام ہے. اور جاتے جاتے وہ جو بات ہو رہی تھی کہ جی فیض کا کیا ہوگا، فیض کے چشمے خشک ہو چکے، اور جنہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا چکے، اور جس نے فائدہ اٹھایا تھا ان سب کو اب سود سمیت ادا کرنا پڑے گا. فیض صاحب کو تو ہونے والی ہے سزا. اور فیض صاحب کو اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے، وہ پیوٹن سے بڑے متاثر تھے. پیوٹن کی طرح ہی وہ حکومت میں آنا چاہ رہے تھے. پیوٹن کا ہے نا کہ وایا کے جی بی کے نمائندے تھے، وہ عہدیدار تھے، اور پھر وہاں سے یہ بھی ظاہر ہے بڑے عہدے پر تھے، وہاں سے وایا اس سے بڑے متاثر تھے. وہ سمجھ رہے تھے اگلے 10-20 سال بعد میں اقتدار میں آ جاؤں گا پیوٹن کی طرح، لمبا اقتدار کو لے کر کے چلوں گا.
لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتے. ظاہر ہے کچھ چیزیں انسان سوچتا ضرور ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ملک کے لیے لوگوں کی دعائیں موجود ہیں تو اس ملک کے لیے اچھا ہی ہوگا. آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے انشاءاللہ. حالات بہتر بھی ہوں گے, معیشت بھی بہتر ہوگی. یہ پیٹرول جو 10 روپے 11 روپے سستا ہوا ہے یہ مزید بھی سستا ہوگا کیونکہ عالمی منڈی میں مزید قیمتیں کم ہو رہی ہیں. کراچی کی بہت ساری اہم خبریں اب ظاہر ہے دوبارہ ہم آ گئے انشاءاللہ. روزانہ ویلاگ بھی ہوگا اور کراچی کے حوالے سے بہت ساری اہم خبریں ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً دیتا رہوں گا. انشاءاللہ اس پر بات بھی کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دی اجازت. مولانا کی بات.